شوہر نے نوکر کے ساتھ بدکرداری کا الزام لگا کر مجھے طلاق دے دی۔ میں بھائی کے گھر گئی تو بھائی نے تھپڑ مار کر مجھے نکال دیا کہ تم بد کردار ہو۔ میں نے مجبور ہو کر ایک ہوٹل میں پناہ لی۔ وہاں 5 وقت کی نماز پڑھتی اور دعا کرتی، ہے اللہ مجھے کرشمہ دکھا کہ میں سب کے سامنے بے گناہ ثابت ہو جاؤں۔ عدت ختم ہوتے ہی ہوٹل کے مالک نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب میں نے ہوٹل کا مالک دیکھا تو میرا دماغ چکرا گیا، کیونکہ وہ تو میرا نام گل افشاں ہے۔ میرے 3 بھائی تھے اور میں ان کی اکلوتی بہن تھی۔ میری پیدائش کے بعد میری ماں اکثر بیمار رہتی تھی۔ میرے 3 بھائیوں کی عمروں میں اور میری عمر میں کافی فرق تھا۔ میرا بڑا بھائی تب BA کر رہا تھا اور چھوٹا بھائی بھی FSC کی تیاری کر رہا تھا۔ تیسرے نمبر کا بھائی میٹرک میں تھا جب میری والدہ کو خوشخبری ملی۔ میری ماں نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے کیا کہ بچے جوان ہو چکے ہیں اور ان کے سامنے اس بات کا ذکر کیسے کروں۔ انہوں نے میرے والد سے کہا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ خوشخبری عمر کے پچھلے حصے میں ملی تھی اور اسی وجہ سے وہ اپنی اولاد کے سامنے ایسی حالت میں جانے سے ہچکچا رہی تھی۔ لیکن میرے والد نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں، یہ اللہ کے ہی فیصلے ہیں۔ اس لیے میرے والد نے میری والدہ کو اس معاملے میں کافی حوصلہ دیا اور انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو بھی اس معاملے میں اپنے طریقے سے سمجھا دیا تھا اور انہوں نے بھی میرے والدین سے اس بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ جب میں ان کے گھر پیدا ہوئی تو میرے تینوں بھائی مجھے ایک گڑیا کی طرح اٹھائے پھرتے اور میری ماں اور میرے باپ انہیں دیکھ کر خوش ہوتے، اور میرا باپ میری ماں سے کہتا کہ تم فضول میں پریشان ہو رہی تھی، دیکھ لو تمہارے بیٹے اپنی بہن سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میری ماں بھی یہ دیکھ کر خوش ہوتی، لیکن میری پیدائش کے بعد ان کی طبیعت بہتر نہ ہو سکی، وہ اکثر ہی بیمار رہتی۔ میرے باپ نے میری ماں کو کافی ڈاکٹروں سے چیک کروایا اور ان کا علاج کروایا۔ ڈاکٹروں نے انہیں بلڈ کینسر کا بتایا اور یہ بھی بتایا کہ ان کی زندگی کے دن کم ہیں۔ یہ خبر میرے گھر والوں پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ میرے باپ نے انہیں حوصلہ دیا کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اور اپنے بچوں کی خود دیکھ بھال کرو۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 مہینوں کے بعد ہماری ماں ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ جب میری ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی اس وقت میری عمر صرف 3 سال تھی۔ ہمارا گھر ایک دم سے بکھر گیا تھا۔ کسی کو بھی میری ماں کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے بھائیوں نے ہی میری دیکھ بھال کی اور میں شروع سے ہی اپنے بھائیوں کے اور اپنے باپ کے زیادہ قریب رہی۔ اسی دوران میرے بڑے بھائی نے اپنی تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک جانا تھا، تو بھائی نے میرے باپ سے کہا میں تو باہر جا رہا ہوں اور دوسرے بھائی بھی اپنی تعلیم میں مصروف ہوں گے، تو بہن کا خیال رکھنے کے لیے گھر میں کون موجود ہوگا۔ میرے باپ نے جب اس معاملے میں سوچا تو وہ بھی کافی پریشان ہوئے، کیونکہ وہ بھی اپنے کاروبار کے سلسلے میں دفتر ہوتے تھے اور مجھے ملازمت کے حوالے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے اب میرے باپ کے بہن بھائیوں نے مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ میرے ابو دوسری شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میری اولاد کیا سوچے گی کہ ماں کے فوت ہوتے ہی باپ نے دوسری شادی رچا لی، لیکن اس بات کا علم جب میرے بھائیوں کو ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہی بہتر ہے۔ اس طرح بھائیوں کے اصرار پر میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ میری سوتیلی ماں نے شروع میں میرے باپ کے سامنے میرا بہت خیال رکھا، لیکن جب میرا باپ دفتر ہوتا یا گھر میں موجود نہ ہوتا تو میری ماں میری طرف کوئی خاص توجہ نہ دیتی تھی۔ میں بھوک سے بلکتی رہتی مگر وہ میری پرواہ نہ کرتی۔ رات کو جب میرے بھائی اور میرا باپ واپس آتا تو میں اپنی توتلی زبان سے انہیں بتاتی کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو اب میری ماں ان کے سامنے مجھ سے پیار کرنا شروع ہو جاتی اور میرے لاڈ اٹھانے شروع کر دیتی۔ اس لیے انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہ ہوا کہ میری سوتیلی ماں میرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میری عمر 7 سال ہو گئی۔ 3 سال بعد میرا بھائی بیرون ملک سے واپس آیا۔ میں اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی اور وہ مجھے اپنے ساتھ لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے میری تعلیم کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور میرے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا۔ میں بھی خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ اس طرح کچھ دن گزرے کہ گھر میں بڑے بھائی کی شادی کا شور اٹھا۔ میں نے جب اپنے بڑے بھائی کی شادی کا سنا تو میں بے حد خوش ہوئی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بڑے بھائی کی شادی میری سوتیلی ماں کی بھتیجی سے طے ہونا پائی ہے تو میں ایک دم سے بجھ گئی، کیونکہ سوتیلی ماں کی بھتیجی اور بھتیجے اکثر ہمارے گھر آتے تھے اور میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے تھے۔ میں اپنے بڑے بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ آپ اس لڑکی سے شادی نہ کریں، لیکن میں انہیں کھل کر بتا نہ سکی اور یہ بات میں نے اپنے دل میں ہی رکھ لی۔
اس طرح میرے بڑے بھائی کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ میرا باپ بھی اپنے بیٹے کی شادی پر بہت خوش تھا۔ میرے باپ نے میرے بڑے بھائی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اب وہ باہر نہ جائے بلکہ اپنا خاندانی کاروبار ہی سنبھالے۔ اس لیے بھائی نے میرے باپ کے ساتھ ہی دفتر جانا شروع کر دیا۔ پہلے تو میری سوتیلی ماں میرے ساتھ برا رویہ اختیار کیے رکھتی تھی، اب ان کے ساتھ ان کی بھتیجی یعنی میری بھابھی بھی شامل ہو گئی تھی۔ ایک دو دفعہ میں نے کوشش کی کہ اپنے باپ کو ان کے رویے کے بارے میں بتا سکوں، لیکن میرے باپ نے میری بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ آہستہ آہستہ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ عجیب سا ہونا شروع ہو گیا۔ میرا بڑا بھائی بھی اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا تھا اور دونوں چھوٹے بھائی بھی اپنی اپنی نوکریوں میں مصروف تھے۔ میں پہلے بھی تنہائی کا شکار تھی اور اب بھی تنہائی کا شکار ہو گئی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، میں احساس کمتری کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ میں کھل کر کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی اور اکثر خاندان میں میرے رویے پر باتیں ہونے لگی۔ میرا باپ تو اب میری ذمہ داری میری سوتیلی ماں پر ڈال کر خود آزاد ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر کے کام کروانے شروع کر دیے اور یہ کام مجھ سے میرے بھائیوں کی غیر موجودگی میں کرواتے اور میں انہیں انکار بھی نہ کر سکتی تھی۔ ایک دو دفعہ میں نے انکار کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے ڈرایا دھمکایا، جس کی وجہ سے میں ان کے غصے سے ڈر کر کام کرنا شروع کر دیتی۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی اور میرے بھائی نے مجھے کہا کہ تم کالج میں بھی تعلیم حاصل کرو، لیکن میری بھابھی اور سوتیلی ماں نے میرے بھائی سے کہا کہ یہ آگے خود ہی نہیں پڑھنا چاہتی، اس نے تو بڑی مشکل سے میٹرک کیا ہے، پہلے کون سے اس کے اچھے نمبر آئے تھے جو اب یہ کوئی مار کا مار لے گی۔ اور یہ حقیقت بھی تھی کہ کسی نے میری تعلیم پر کوئی توجہ نہ دی اور میں پڑھائی میں کوئی اچھے نمبر نہ حاصل کر سکی۔ اس لیے میرے بھائی نے بھی مزید اس بات پر اصرار نہ کیا اور میں آہستہ آہستہ گھر کے کاموں میں مگن ہوتی گئی اور میں نے اپنی مصروفیات کا ذریعہ گھر کے کاموں میں ڈھونڈ لیا تھا۔ گھر میں جب کوئی مہمان آتا تو میں طرح طرح کے کھانے ان کے لیے بناتی اور ان کی خاطر مدارت کرتی۔ میرے بھائی میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا کر میری تعریف کرتے۔ اب میرے دوسرے بھائی کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی بیوی بھی بہت ہی موٹی اور نخرے والی تھی۔ وہ کم ہی کسی سے بات چیت کرتی تھی اور زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی۔ وہ تو کچن میں جانے کی زحمت نہ کرتی تھی۔ بڑی بھابھی پھر بھی اپنے اور اپنے شوہر کے لیے کچھ نہ کچھ بنا لیتی تھی، لیکن چھوٹی بھابھی نے جو کچھ بھی کھانا ہوتا وہ مجھے کہتی اور میں ان کے سامنے ان کی بتائی ہوئی چیز حاضر کر دیتی تھی اور میں بھی کسی سے کم ہی بات چیت کرتی تھی۔ میرے گھر والوں نے اور میری بھائیوں نے میرے اس رویے کو میری عادت ہی سمجھ لیا تھا۔ اب میرا باپ بھی کافی بوڑھا ہو چکا تھا اور اکثر بیمار رہنے لگا تھا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ وہ اب اکثر پریشان رہتا تھا۔ میں ان کے لیے پریزی کھانا بنا کر ان کے کمرے میں لے جاتی۔ کافی عرصے بعد ان کے لیے کھانا بنا کر ان کے کمرے میں لے گئی تو جب میں واپس آنے لگی تو انہوں نے کہا کہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤں، کیونکہ کافی عرصے سے میرے باپ نے مجھے اس طریقے سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ ان کے دو تین دفعہ کہنے پر میں ان کے پاس بیٹھ گئی تو وہ میری طرف کچھ دیر کے لیے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے کہ کیا بات ہے، تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ میں نے ایک دم سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ آج انہیں اتنے عرصے بعد یہ سوال کیسے پوچھا جنا یاد آ گیا۔ میں تو بچپن ہی سے خاموش رہنا شروع ہو گئی تھی، جب سے انہوں نے دوسری شادی کی تھی، اور انہوں نے اتنے عرصے بعد میرے خاموش رہنے پر غور کیا ہے، لیکن میں ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور اپنا سر جھکا لیا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور کہنے لگے کہ میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں جو بھی پریشانی ہے تم مجھ سے کر سکتی ہو۔ مجھے علم ہے کہ گھر والے تمہارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ گھر والوں کو اس بارے میں سمجھا سکوں۔ اس طرح کچھ دیر بیٹھ کر میں ان کے کمرے سے نکل آئی اور اگلا دن میرے لیے ایک نیا امتحان لے کر کھڑا تھا۔ جب میں صبح اٹھی اور ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں جانے لگی تو میں نے دیکھا کہ میرا باپ اپنی دوسری بیوی اور میرے بھائیوں کو اور ان کی بیویوں کو لے کر لاؤنج میں بیٹھا ہوا ہے، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے سب کے چہروں کی طرف دیکھا تو مجھے کسی نہ ہونے کا خدشہ ہوا، کیونکہ سب کے چہرے لٹکے ہوئے اور غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ میرے باپ نے کہا کہ آج میں تم سب سے کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی گل افشاں پر کوئی حکم نہیں چلائے گا۔ اگر تم لوگوں کو کسی کام کی ضرورت ہے تو تم لوگ اپنا کام خود اٹھ کر کرو۔ یہ اس گھر کی بیٹی ہے، نوکرانی نہیں، لیکن تم لوگوں نے اسے نوکرانی ہی سمجھ لیا ہے۔ اور انہوں نے میرے بھائیوں کو بھی کہا کہ تم لوگوں کی بہن کے ساتھ اتنے عرصے سے یہ کچھ ہو رہا ہے، تم لوگوں نے غور نہیں کیا کہ تم لوگوں کی بیویاں اس سے کیسا سلوک کر رہی ہیں؟
میں نے اپنا سر جھکائے رکھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرا باپ تو یہ بات کر کے اپنے کمرے میں چلا جائے گا، لیکن اس کا اثر میری ذات پر نکلے گا۔ اس کے بعد میری سوتیلی ماں اور میری بھابھیوں کا رویہ میرے ساتھ مزید خراب ہو گیا۔ اب تو کھل مکھلا تانے دینا شروع ہو چکی تھی کہ تو نے اپنے باپ کے کانوں میں ہمارے بارے میں کون سی باتیں ڈالی ہیں جو اس نے سب کو اکٹھا کر کے ان کی غلطیاں گنوائی ہیں۔ میں ان کی باتیں خاموشی سے سنتی رہتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور گھر والوں کا رویہ ویسے ہی رہا۔ میرے باپ کی بات کرنے کا گھر والوں پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میرے بڑے بھائی کے ہاں 2 بچے ہو چکے تھے اور ان بھائیوں کی توجہ کا محور و مرکز ان کی بیویاں اور ان کے بچے ہو چکے تھے۔ میں سب کی نظروں میں پشے پست چلی گئی تھی۔ ایک جو اچھی چیز ہوئی وہ یہ کہ میرے باپ کو اپنے رویے کا احساس ہونا شروع ہو چکا تھا۔ وہ مجھے اکثر اپنے پاس بلاتے اور گھنٹوں میرے ساتھ باتیں کرتے رہتے۔ میں ان کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی جو آج سے پہلے کبھی نہ دیکھ سکی، اور انہوں نے مجھ سے میری سکی ماں کی ڈھیروں باتیں کی اور اپنی شادی کی تصویریں نکال کر مجھے دکھاتے اور میرے بچپن کی پرانی تصویریں نکال کر دیکھتے رہتے اور مجھے باتیں بتاتے رہتے۔ جب بھی گھر کے کاموں سے فرصت ہوتی تو ان کے پاس بیٹھتی۔ میری سوتیلی ماں اور میری بھابھیاں مجھے کہتی کہ اپنے باپ کے پاس بیٹھی نہ جانے کیا کرتی رہتی ہے۔ ایک دن میرے باپ نے کہا کہ میرا ایک پرانا دوست مجھ سے ملنے آ رہا ہے، اس کے لیے اچھا سا کھانا تیار کرنا۔ میں نے ان کا حکم مانتے ہوئے کھانا تیار کیا، اور جب میرے باپ کا دوست آ گیا تو میرے باپ نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے چائے وغیرہ کا انتظام کیا جائے۔ میں نے چائے کے ساتھ دیگر لوازمات ٹرالی پر سجا کر ڈرائنگ روم میں لے کر چلی گئی تو ایک نہایت ہی سوبر انسان میرے باپ کے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو میرے باپ سے پوچھنے لگا کہ یہ گل افشاں ہے؟ تو میرے باپ نے ہاں میں سر ہلایا تو کہنے لگے یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑی ہو چکی ہے۔ میں نے تو اسے تب دیکھا تھا جب یہ 2.5-3 سال کی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر پہچان نہ سکی۔ اس طرح کافی دیر بیٹھ کر میرا باپ اور ان کا دوست بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو میں نے کھانا میز پر سجا دیا اور انہوں نے میرے کھانے کی بے حد تعریف کی۔ اس طرح کچھ دیر بیٹھ کر وہ چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد میرے باپ نے گھر والوں کو ایک دفعہ پھر اکٹھا کیا اور کہا کہ تم لوگوں سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے باپ پر حیران ہو رہی تھی کہ آج کیا بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے بات کہی میں سن کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے ان کی بات سنی تو نظریں اٹھا کر حیرانگی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ میرے بڑے بھائی نے کچھ دیر بعد میرے باپ سے کہا کہ آپ اتنا بڑا فیصلہ ہم سے پوچھے بغیر ہی کر لیا؟ تو باپ نے کہا کہ آج سے پہلے تم لوگوں نے کون سی اس کے معاملات کے بارے میں خبر گیری کی ہے جو اب تم لوگوں سے مشورہ کرتا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی اس گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتی رہے۔ میں بھی اس کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ میرے بڑے بھائی نے پوچھا کہ آپ نے اس کا کہاں پہ رشتہ طے کیا ہے؟ تو میرے باپ نے کہا کہ میں اس کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر چکا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک دم سے ان کے دوست کا چہرہ آیا جو صبح میرے باپ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میری سوتیلی ماں اور بھابیاں بھی اس نکاح پہ راضی نہ تھی کیونکہ میرے بعد ان کے کام کون کرتا۔ اس طرح میرے باپ نے خود ہی میرا رشتہ طے کر دیا۔ گھر والوں نے ایک دفعہ بھی لڑکے کو نہ دیکھا تھا اور میں اپنے باپ کے اس فیصلے پر انکار نہ کر سکی، اسی لیے خاموشی سے ان کے فیصلے پر سر جھکا لیا۔ تقریباً 15 دن بعد میرے باپ نے کہا کہ جمعے کے دن وہ لوگ نکاح کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے نکاح کا انتظام گھر میں ہی کیا گیا کیونکہ نکاح کے لیے چند ہی افراد آئے تھے۔ میرے گھر والوں نے بھی نکاح پر شرکت کی اور جمعے کے دن میرا سادگی سے نکاح ہو چکا تھا۔ میرے سسرال والے نکاح کا جوڑا لے کر آئے تھے، میں نے وہی جوڑا پہنا تھا۔ میری سوتیلی ماں ایک دفعہ بھی میرے پاس نہ آئی اور نہ ہی کوئی تعریفی اور دعا یا کلمات کہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں ہی موجود تھی، باقی سارے لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دم سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا بڑا بھائی اور میرا باپ کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے باپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے میں نے پہلے تو صرف تمہارے نکاح کا فیصلہ کیا تھا، لیکن آج ہی تمہاری رخصتی بھی کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو میں نے ایک دم سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں تمہارے بھلے کے لیے فیصلہ کر رہا ہوں، کیونکہ تمہارا نکاح جس کے ساتھ ہوا ہے وہ لڑکا بیرون ملک نوکری کرتا ہے اور اس نے تھوڑے دنوں کے بعد اپنے وطن واپس جانا ہے، تو اس کے لیے تمہارے سسرال والے چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ رخصت کروا کے لے جائے تاکہ تم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکو۔ اس طرح میرے باپ نے ملازمہ سے کہہ کر میرا بیگ تیار کروایا اور میں اپنے باپ کے گلے لگی روتی رہی۔
اور روتے ہوئے بھائیوں سے ملتی ہوئی اپنے گھر سے رخصت ہو کر سسرال والوں کے ساتھ آ گئی۔ ساری رات راستے میں روتی ہی رہی کیونکہ آج تک میں اپنے گھر سے دور نہ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا چہرہ بھی نہ دیکھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کر میری کمر تھک چکی تھی اور سفر ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ تقریباً 4-5 گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی ایک بڑے بنگلے میں رکی اور میرے سسر نے مجھے گاڑی سے اترنے کے لیے کہا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ ان کے گھر کوئی عورت نہیں ہے جو مجھے گھر کے اندر لے جائے۔ میں اپنے سسر کے پیچھے اور شوہر کے پیچھے چلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی اور میرے سسر نے میرے شوہر سے کہا کہ اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ تو میرے کانوں میں میرے شوہر کے الفاظ پڑے کہ آپ یہ اپنی مرضی سے نکاح کر کے لائے ہیں، آپ اسے کمرے کا راستہ خود دکھا دیں۔ جب یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو میرا دل اتھاہ گہرائیوں میں گر گیا تھا۔ کیا یہ نکاح ان کی مرضی کے بغیر ہوا ہے؟ میرے سسر نے مجھے میرے کمرے کا راستہ دکھایا اور مجھے کمرے میں داخل کروا کے وہ واپس چلے گئے اور کہنے لگے کہ میں ملازمہ کے ہاتھ کھانا وغیرہ بھجواتا ہوں۔ اس طرح کچھ دیر کے بعد ملازمہ کمرے میں آئی اور اس نے کھانا وغیرہ اور میرے کپڑوں کا بیگ رکھ کر چلی گئی۔ کافی دیر بیٹھی میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی لیکن میرا شوہر کمرے میں نہ آیا اور میں سفر سے بھی کافی تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اپنے آرام دہ کپڑے نکالے اور تبدیل کر کے لیٹ گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ فجر کی اذان سے کھلی اور میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کے لیے باتھ روم میں چلی گئی اور نماز پڑھ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک خوبصورت شخص کمرے کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ میں نے فوراً ہی جائے نماز سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی لیکن وہ شخص کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اونچی آواز سے کہنا شروع ہو گیا کہ تم اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لو کہ میں تم سے نکاح کر کے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ نہیں کروں گا، بلکہ یہ نکاح میرے باپ نے مجھے مجبور کر کے کروایا ہے۔ اس نکاح میں میری کوئی بھی رضامندی شامل نہیں۔ یہ بات کر کے اس نے میرے ذات کی دھجیاں اڑا دی اور میں اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے سنتی رہی۔ اس طرح کچھ دیر بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور میں ویسے ہی کافی دیر بیٹھی رہی۔ کچھ دیر کے بعد میرے سسر کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، میں اپنے بیٹے کے رویے کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ دراصل وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں اس کی شادی پاکستان میں ہی کرنا چاہتا تھا، اس لیے ابھی وہ غصے میں ہے لیکن کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ میرے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ اگر میرے باپ کو یہ بات معلوم تھی تو انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ میرا باپ مجھے گھر میں 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تھا، جو مجھے نکاح کے فوراً بعد ہی رخصت کروا کر اس جہنم میں دھکیل دیا۔ لیکن میرے پاس ان سوالوں کا کوئی بھی جواب نہ تھا۔ اس طرح میرا شوہر اسی دن اپنا سامان وغیرہ لے کر گھر سے روانہ ہو گیا اور اپنے باپ کو یہ کہہ کر گیا کہ وہ مستقل ہی یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میرے سسر نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے اپنے باپ کی ایک بات بھی نہ سنی۔ میرا سسر اپنے بیٹے کے رویے کی بار بار مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے ان کے بار بار معافی مانگنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، آپ اس طرح مجھے شرمندہ نہ کریں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم میرے بیٹے کا رویے کا اپنے گھر والوں سے ذکر نہ کرنا ورنہ میں اپنے دوست کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے اس کی بیٹی کا رشتہ بہت ہی مان سے مانگا تھا اور اگر اب اسے پتہ چلا تو وہ مجھ سے بے حد ناراض ہوگا۔ اس طرح میں نے ان کی بات مان لی اور میں اپنے باپ سے دن میں 2 دفعہ بات کرتی تھی۔ جب میرا باپ مجھ سے پوچھتا کہ تم اپنے گھر میں خوش ہو تو میں مسکرا کے جواب دیتی کہ میں خوش ہوں۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ میرے سسرال میں صرف میرا سسر ہی تھا۔ ان کی بیوی کافی سال پہلے فوت ہو چکی تھی اور ایک ہی بیٹا تھا جس سے میری شادی ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ سسرال میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ان کے گھر ملازمین تھے جو سارے گھر کو سنبھالے ہوئے تھے۔ مجھے کسی کام کو کرنے کی اجازت نہ تھی۔ میں سارا دن فارغ بیٹھ کر بور ہو جاتی ہے اور اگر دل بہلانے کے لیے کچن میں چلی جاتی تو میرے سسر مجھ سے ناراض ہو جاتے۔ اس طرح میرے سسر نے کہا کہ اس سے اچھا ہے کہ تم اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کرو اور انہوں نے میرا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا۔ اس طرح میں بھی مصروف ہو گئی۔ دن کے وقت میں کالج چلی جاتی، کالج سے واپس آ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی اور شام کے کھانے میں ملازمہ کی مدد کروا دیتی اور اس طرح پورا دن گزر جاتا۔ میں کافی عرصے سے اپنے میکے بھی نہیں گئی تھی اور نہ ہی میرے میکے جانے کو دل کرتا تھا۔ ایک دن اچانک مجھے یہ خبر ملی کہ میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور تب میں اپنے سسر کے ساتھ اپنے باپ کا آخری دیدار کرنے کے لیے اپنے گھر گئی اور میرے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا جس کی وجہ سے وہ یہ درد برداشت نہ کر سکے اور چل بسے۔ اس طرح میں کچھ دن ادھر رہ پائی اور جب میرے سسر نے مجھے کہا کہ اگر تم کچھ اور دن یہاں رہنا چاہو تو رہ لو، لیکن میں نے کہا میں آپ کے ساتھ واپس جاؤں گی۔
اس طرح میں اپنے بھائیوں سے ملتی ہوئی اپنے سسر کے ساتھ واپس آ گئی۔ واپسی پر میرا دل بے حد اداس تھا، کیونکہ میکے میں واحد رشتہ تھا جو مجھ سے پیار کرتا تھا، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرا سسر مجھے کافی حوصلہ دیتا رہا۔ اس طرح میں دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو چکی تھی۔ اسی طرح کافی مہینے گزر گئے۔ ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں دیکھا تو میرا شوہر موجود تھا۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تو یہ کہہ کے گیا تھا کہ میں دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو اب وہ اس گھر میں کیا کر رہا ہے؟ اس نے میری طرف پلٹ کر دیکھا اور میں نے اپنی نظریں اس سے ہٹا لی اور اس کمرے سے نکلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن میرے قابو میں نہ آ رہی تھی اور اس کی کہی ہوئی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس دن میں سارا دن اپنے کمرے میں باہر نہ نکلی۔ کھانے کے لیے میرے سسر نے ملازم کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ کھانا کھانے کے لیے باہر آ جاؤ، لیکن میں باہر نہ گئی۔ اس طرح انہوں نے کھانا میرے کمرے میں بھجوا دیا۔ اگلے دن مجبوراً مجھے کمرے سے باہر آنا پڑا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی نرم جذبات پیدا ہو گئے ہوں، اسی لیے وہ یہاں آیا ہے۔ تم بھی اپنے رویے کو تھوڑا سا بہتر کرو۔ میں ان کی بات سر جھکائے خاموشی سے سنتی رہی۔ اس طرح میں نے اپنے شوہر کے لیے دل لگا کر کھانا تیار کیا، کیونکہ میں اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ کھانے کی میز پر میرے سسر نے میرے کھانے کی بے حد تعریف کی۔ میرا شوہر خاموشی سے کھانا کھاتا رہا، کوئی الفاظ منہ سے نہ نکالے۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ میرا شوہر الگ کمرے میں رہتا تھا اور میں الگ کمرے میں رہتی تھی۔ ایک دن میرے سسر نے مجھے کہا کہ وہ اپنی زمینوں کو دیکھنے کے لیے گاؤں جانا چاہتے ہیں اور 4-5 دن کے بعد ہی وہ گاؤں سے واپس آ جائیں گے۔ میں نے ان کے جانے پہ اعتراض کیا کہ میں گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی، تو انہوں نے کہا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے انہوں نے گھر میں ایک نیا ملازمہ رکھا تھا جو گھر کا سودا سلف لانے کے لیے بازار جاتا تھا اور ضرورت کا سامان لاتا تھا، تو میرے سسر نے کہا کہ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم اس سے کہہ سکتی ہو، وہ تمہیں لا دے گا۔ اس طرح وہ گاؤں چلے گئے۔ میں کالج سے واپس آئی اور میں کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی اور میرا شوہر دفتر گیا تھا اور کچن میں وہی ملازم سامان رکھنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ میڈم اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اتنی دیر میں میرا شوہر اچانک گھر آیا اور کچن کے دروازے میں کھڑا تھا اور اس نے کہا کہ تم اتنے عرصے سے اس سے رنگ رلیاں منا رہی ہو۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا کہ وہ کس بارے میں یہ بات کر رہا ہے۔ پھر اس نے ملازم کو دھکے دینا شروع کر دیے کہ تم اس گھر کی عورتوں پر نظر رکھتی ہو، اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ اس کے بعد میرے شوہر نے میری طرف رخ کیا اور کہنے لگا تمہارا اس کے ساتھ چکر چل رہا تھا، تم اس سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ تو میں نے کہا میں نے تو اس سے کوئی بات نہیں کی، یہ ملازم سامان رکھنے کے لیے کچن میں آیا تھا اور میں نے تو آج تک کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا اور ساری زندگی میں نے پردے میں گزاری، اور یہ آپ مجھ پہ کس طرح کا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں؟ میرے شوہر نے میرے چہرے پہ تھپڑ لگا دیا اور کہا کہ پہلے تم سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، میں تمہیں ابھی فارغ کرتا ہوں۔ میں اپنے شوہر کی منت سماجت کرنے لگی کہ اگر وہ میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا تو نہ گزارے، لیکن مجھے طلاق نہ دے، ورنہ میرے گھر والوں نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرانا تھا۔ لیکن میرے شوہر نے میری بات نہ سنی اور وہ 3 لفظ نکال دیے اور میرا بازو پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں اس کی منت کرتی رہی کہ میرے سسر کو واپس آ لینے دو، لیکن اس نے ایک بات نہ سنی اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں ایک دم سے بے گھر ہو چکی ہوں، کیونکہ اس شہر میں کسی کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی یہاں کے راستوں کا علم تھا۔ میں کالج ڈرائیور کے ساتھ جاتی تھی اور ڈرائیور کے ساتھ ہی واپس آتی تھی۔ کافی دیر سڑک پر یوں ہی چلتی رہی کہ میں ایک کار سے ٹکراتے ہوئے بڑی مشکل سے بچی، اور اس کار سے ایک عورت نکلی اور مجھے کہنے لگی تمہارا دماغ کہاں ہے، تم سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی ہو۔ میں غائب دماغی سے اس عورت کی طرف دیکھنے لگی تو اس عورت نے مجھے کہا کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے۔ ابھی جو وہ یہ لفظ کہہ ہی رہی تھی کہ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا اور میں ایک دم سے نیچے گر گئی۔ اس عورت نے مجھے سہارا دیا اور مجھے لے کر اسپتال چلی گئی۔ کچھ گھنٹوں کے علاج کے بعد اسپتال سے مجھے فارغ کر دیا تو اس عورت نے مجھے میرے گھر کا پتہ پوچھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرا کوئی گھر نہیں۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس عورت نے کہا کہ ادھر ایک لڑکیوں کا ہاسٹل ہے، میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتی ہوں۔ اس طرح وہ مجھے لے کر ہاسٹل میں آ گئی، وہاں میرے رہنے کا انتظام کروایا اور اس کے بعد وہ وہاں رہنے لگی۔
وہاں رہتے ہوئے میں نے نہ ہی اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور نہ ہی میں نے اپنے سسر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جس رشتے کی بنا پر اس نے طلق تھا وہ رشتہ ہی ختم ہو گیا، تو ان سے رابطہ کرنے کا کیا فائدہ تھا۔ اس طرح مجھے ہاسٹل میں رہتے ہوئے 4 ماہ گزر گئے۔ اب میں اس ماحول کی عادی ہو چکی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس ہاسٹل کی ایک ملازمہ میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ اس ہاسٹل کے مینیجر صاحب کا آپ کے لیے پیغام لے کر آئی ہوں، وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرا غصے سے دماغ پھٹنے والا ہو گیا۔ اگر میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تو مجھے اس ہاسٹل میں رہنے کے لیے اس ہاسٹل کے مینیجر سے شادی کرنا ہوگی، یہ بات میں ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے غصے سے میں نے ملازمہ سے کہا کہ میں تمہارے مینیجر سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس طرح میں اس کے دفتر میں چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ دفتر کا کھولا، جس شخص کو میں نے سامنے دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور میرے سامنے وہی ملازم کھڑا تھا جو ہمارے گھر کام کرتا تھا۔ میں حیران رہ گئی، تو میرے گھر کے ملازم کے طور پر کام کرتا تھا اور جہاں ایک سوٹ بوٹ میں سوبر سا انسان کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ بیٹھے، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ اس نے مجھے ساری کہانی سنانی شروع کی کہ آپ کے سسر مجھے کافی عرصے سے جانتے تھے، جب انہوں نے آپ کا نکاح اپنے بیٹے سے کروایا تھا، لیکن ان کا بیٹا اس نکاح پہ راضی نہیں تھا، تو وہ آپ کے ساتھ ہوئی ناانصافی کی تلافی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن آپ کے سسر اس بات پر کافی پریشان تھے کہ انہوں نے آپ کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اور اس لیے وہ آپ کا کہیں اور جگہ پہ رشتہ کروانا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کے میکے والوں نے تو آپ کی طرف سے نظر ہی ہٹا لی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ آپ مجھے قریب سے دیکھ لیں اور مجھے پرکھ لیں، پھر ہی کوئی فیصلہ کریں، اس لیے آپ کے گھر میں ملازم بن کے آیا تھا۔ اور لیکن کچھ وقت گزرنے سے پہلے ہی آپ کے شوہر نے طلاق دے دی تھی اور مجھے بھی گھر سے نکال دیا، لیکن میں آپ کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا، اور میں اسی ہاسٹل میں مینیجر کے طور پہ کام کرتا تھا، اور اسی عورت کو میں نے کہا تھا کہ وہ آپ کو لے کر جہاں آئے۔ میں نے جب اس مینیجر کی بات سنی تو میں اس پر شدید حیران ہوئی کہ ایک میرا شوہر جس نے مجھے شک کیا اور میری تذلیل کی، اور ایک وہ اجنبی تھا جو مجھ پہ کتنا یقین رکھتا تھا اور میرا خیال رکھتا تھا۔ اس طرح اس کے دفتر کا دروازہ کھولا اور میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو میرا سسر کھڑا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ تم یہاں موجود ہوگی، لیکن تم عدت میں تھی، اس لیے تم سے رابطہ نہ ہو سکا۔ میں اپنے بیٹے کے رویے پر شدید شرمندہ ہوں اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ اس دن نہ ہی زمینوں پہ جاتا اور نہ ہی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ اسی لیے میرے سسر نے کہا کہ تمہارے نکاح کا فیصلہ کرتا ہوں، تم اس سے نکاح کرو تاکہ میں بھی سکون سے رہ سکوں اور تم اپنی زندگی میں خوش ہو۔ اس طرح میرے سسر نے اس مینیجر کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا اور میرے شوہر نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا اور مجھے ہر اس محرومی کو پورا کیا جو میری ساری زندگی میں نے محسوس کی تھی۔ مجھے اپنے بھائیوں پر بھی بے حد غصہ تھا، جنہوں نے ایک دفعہ بھی پیچھے مڑ کر میرا حال نہ پوچھا کہ میں کس حال میں ہوں، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے میکے ایک دفعہ ضرور گئی اور انہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا۔ میرے بھائیوں نے جب میری روادات سنی تو انہیں بھی شدید شرمندگی ہوئی اور انہوں نے اپنے رویے کی مجھ سے معافی مانگی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اب میں اس گھر میں رہوں، لیکن میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور میں نے کہا کہ میں صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ میں نے اپنے باپ کا بھی فیصلہ قبول کیا اور اس فیصلے سے انکار نہ کیا، اور اسی فیصلے نے میری زندگی میں ایک بھونچال کھڑا کیا۔ لیکن آج میں دوبارہ سے اپنی زندگی میں ایک قدم آگے بڑھا چکی ہوں اور میں کوشش کروں گی کہ میں ساری زندگی کو اچھے طریقے سے اور اپنے شوہر کے ساتھ خوشحالی سے گزار سکوں۔